عام مسلمان سے کینہ رکھا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں نہ تمہارا فرض قبول ہے نہ تمہارا نفل قبول ہے، تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جا سکتے۔ دل صاف کر، کینے سے دل صاف کر۔ اب آپ سوچیں گے یار میں دل صاف کر لوں گا لیکن سامنے والا تو دل صاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں جو حکم ہے ہم وہ کر لیں، وہ کرتا نہیں کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن یہ میرا تجربہ ہے، اگر ہم کسی کے لیے اپنے دل سے کینہ ختم کر دیں تو اللہ اس کے دل سے ہمارے لیے کینہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے دل سے لوگوں کے لیے کینہ نکال دو، اللہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے کینہ نکال دے گا۔ اس سلسلے میں مجھے عارف رومی کا ایک بیان کردہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کو سنیں، بہنوں کی خاص توجہ۔ دیورانی سے کینہ، جٹھانی سے کینہ، پڑوسن سے کینہ، عورتیں بہت کینہ رکھتی ہے اور عورتوں کے ساتھ رہ رہ کر اب مرد بھی دل میں کینہ رکھنے لگے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، برا تو نہیں مانے، اگر سور بیٹھا ہو کسی جگہ پر، کتا بیٹھا ہو، تو وہاں تم جا کر کے بیٹھو گے ان کے ساتھ؟ بولو بھائی، بیٹھو گے؟ جہاں سور اور کتا بیٹھا ہو تم بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ نہیں بیٹھو گے۔ تو جتنا سور اور کتا برا ہے آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتے اور سور سے زیادہ کینہ برا ہے۔ تو ہم نے دلوں کے اندر یہ جو کتے اور سور سے بھی بری چیز کینے کو بٹھا رکھا ہے، تو اس کینے والے دل میں ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کینے والے دل میں اللہ کا جلوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کینے والے دل میں ایمان اور اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو دل میں کینہ ہوگا یا تو دل میں ایمان ہوگا، یا تو دل میں کینہ ہوگا یا تو دل میں رسول اللہ کا عشق ہوگا۔ ارے عشق رسول اور لوگوں کے لیے کینہ، یہ ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ آج جو ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کینے کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ کورٹوں میں کیس کر رہے ہو۔ سب سے زیادہ کورٹوں میں اگر کیس کے ریکارڈ موجود ہے تو مسلمان پہ کر رہا ہے، جا کر کے دیکھو۔ بلکہ یہاں تک کہ انبن ہوتی ہے تو ایک عورت اپنے سسرال والوں پہ کیس کر دیتی ہے، ایک مرد اپنے سسرال والوں پہ کیس۔ یہ سب کینوں کی وجہ سے ہے۔ دین سیکھو، دین میں کینہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام دل کی صفائی کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول دلوں کو صاف کرنے آئے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے دلوں کا تزکیہ کیا۔ صحابہ کے دلوں سے حضور نے اس طریقے سے کینے کو ختم کر دیا کہ صدیوں سے لڑنے والی قوم کو عقد مواخات کی لڑی میں ایسا پرو دیا کہ جان کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بنتے نظر آئے۔ اور کس شان سے کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یکے بعد دیگرے زمین پہ گرتے ہیں۔ پہلے صحابی کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، اور جیسے ایک بچی اس صحابی کو پانی پلانے پہنچتی ہے، دوسرا صحابی گرتا ہے، وہ کہتے ہیں العطش العطش، تو پہلا صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، جا کے پہلے اس کو پلا دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ بچی دوسرے کے پاس جاتی ہے تو تیسرے صحابی گر کے کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، تو وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، بیٹی جا کر پہلے اس کو پانی پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس پہنچی، وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی، وہ شہید ہو چکے تھے، پہلے کے پاس پہنچی، وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ محبت رسول اللہ نے پیدا کی تھی۔ اور یاد رکھنا، مخلوق کی محبت کے بغیر خالق کی محبت کبھی دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کے دل میں مخلوق کے لیے نفرت ہوگی، خدا کی محبت اس کے دل میں کبھی وہ پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی جڑ نہیں پکڑ سکتی۔ آج ہم نفرتوں کے سوداگر بن گئے، زبان سے شعلے اگلتے ہیں، بیوی کے لیے نفرت، بچوں کے لیے نفرت، بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت۔ آئیے اگر دل سے کینہ ختم کرو گے، خود اپنا کام ہم کریں، دوسروں کو کیا۔ غالباً ایک اچھے شاعر نے، پڑوسی ملکوں کے اچھے شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا۔ ہم کہتے ہیں سب بگڑ گئے، سب، ارے چھوڑو یار، بہت دکھڑا کر لیے، بہت رونا رو لیے۔ اس نے کہا تھا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔
آپ لوگوں کا دکھڑا رونے کی بجائے اپنے حصے کی شمع چراغ جلا دیجئے. میرے چراغ جلانے سے پوری دنیا میں روشنی نہیں ہوگی، لیکن جتنی دور تک میرے چراغ کی روشنی جائے گی اتنا اندھیرا تو دور ہو ہی جائے گا. اپنے بس میں جتنا اتنا کرو. تو عارف رومی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اگر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانا ہے، ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس پر عمل کیجئے. دنیا دیوانی ہو کے پیچھے نہ دوڑے تو پھر کہ بات یاد. اسی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے اس کے دوستوں نے پوچھا کہ تو کیا عمل تسخیر کرتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ کرتا ہے کہ لوگ تیرے دیوانے ہو جائیں، لوگ تیرے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی عمل تسخیر تو نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو دیوانہ بنانے کے لیے ایک عمل ضرور کرتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا جس دن سے میں لوگوں کا دیوانہ ہو گیا ہوں اس دن سے لوگ میرے دیوانے ہو گئے. تم لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے پہ مجبور نہ ہو جائیں تو پھر کہنا. تم نفرت کرتے ہو، کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. محبت چاہتے ہو، گیو اینڈ ٹیک کا ضابطہ تو سب بیان کرتے ہیں، عمل کب کرو گے؟ دیکھو ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے محل کے سامنے ایک لکڑ ہارے کا جھوپڑا تھا. یہ عارف رومی بیان کریں، اس کو غور سے سنیں. جب بھی بادشاہ کی نظر لکڑ ہارے پہ پڑتی تھی تو بادشاہ کا دل چاہتا تھا کہ اس کا مرڈر کر دے، قتل کر دے. لیکن بادشاہ تھا نیک دل آدمی، جب اس کا دل چاہتا تھا کہ لکڑ ہارے کو مار ڈالے، قتل کر دے، اس کا مرڈر کر دے، بادشاہ اندر چلا جاتا تھا کنٹرول کر کے، وہ لکڑ ہارے کا قتل نہیں کرتا تھا. جب لکڑہارا دکھا تب بادشاہ کو غصہ چڑھے، جب لکڑہارا دکھا تب بادشاہ کو غصہ چڑھے. ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر اعظم یہ لکڑہارے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ یہ میرے قریب کبھی آتا ہے، لیکن جب دکھتا ہے میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس کا مرڈر کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اس کو ختم کر دوں، جبکہ اس کا میرا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. وزیر ہوشیار تھا، اللہ والا تھا وزیر. ہاں یاد رکھنا، ہم لوگ گوگل سے بہت علم حاصل کر رہے ہیں، کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، نالج بڑھتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل بدلتا ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یاد رکھ. آج لوگ نالج کی طرف جا رہے ہیں، دل بدلنے کی. نالج سب کو بہت ہے، بلکہ میں جتنی بات کر رہا ہوں نا، مجھ سے زیادہ نالج آپ کو ہوگا، اور ہوگا کیونکہ میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. لیکن دل نہیں بدل پا رہے. کیوں؟ کیونکہ کتابوں سے نالج بڑھتا ہے، دل نہیں بدلتا. دل کیسے بدلتا ہے؟ دل والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو دل بدلے گا. آپ نہیں دیکھتے جو دادا باپو کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، کاروباری لوگ ایسے بدل گئے کہ آج ان کو دیکھ کر ہم دیندار لوگ رشک کرتے کہ یار یہ کیسے بدل دیا باپو نے لوگ. نہیں دیکھتے. صحبت بڑی چیز ہے. اسی لیے حضور کے صحابہ کو کوئی علامہ نہیں کہتا، حالانکہ وہ سارے علاموں کے علامہ ہیں. حضور کے صحابہ کو کوئی محقق نہیں کہتا، کیونکہ ان کے تلووں کے صدقے میں لوگوں کو تحقیق کا شعور ملا ہے. کوئی کہتا ہے ان کو محقق، کوئی ان کو محدث کہتا ہے، کوئی ان کو مفکر کہتا ہے، کوئی ان کو مفتی کہتا ہے، کوئی ان کو حاجی کہتا ہے، کوئی ان کو نمازی کہتا ہے، کوئی ان کو غازی کہتا ہے، کوئی کچھ یہ ٹائٹل ان کو دیے جاتے نہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ٹائٹل سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ صحابی. صحابی کا مطلب نبی کی صحبت یافتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی صحبت نے ان کو کیسا بدل دیا. توجہ. اسی لیے آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے نوجوان چھوکرے سوال کرتے، یہ ولی لوگ پہاڑوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، صحابی کبھی پہاڑوں میں جا کے عبادت نہیں کیے؟ یہ ولی لوگ روزانہ روزے رکھتے تھے، حق کرتے تھے، صحابی کبھی یہ سب نہیں کیے؟ صحابہ کی عبادت اتنی زیادہ نہیں تھی. 40 سال تک کے غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی صحابی کی زندگی میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 40 سال تک بلکہ 4 سال تک بھی عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہوں. پڑھا ہوگا کسی نے، لیکن روایت ہمارے سامنے نہیں ہے. وجہ یاد رکھنا، پہاڑوں میں جا کر روزے رکھ کے بھوکے رہ کے حق ہو کر کے دلوں کا مجاہدہ کرنے کی ضرورت اس کو ہے جس کو رسول اللہ کی نظر نہیں ملی. وہ صحابہ ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ایک نظر
ان کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ہزاروں سال کی عبادت نہیں پہنچا سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صحابہ کو روزے نماز سے زیادہ نگاہ مصطفیٰ نے پاکیزہ کیا تھا، نگاہ مصطفیٰ نے پوتر کیا تھا. اسی لیے کوئی غوث، قطب، ابدال، قلندر کسی صحابی کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. جس کو صحابی کہہ دیا گیا اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے اب اس کے مرتبے تک کوئی ولی پہنچ ہی نہیں سکتا. وجہ کیونکہ سبوں نے عبادت کی ہے اور صحابہ نے زیارت کی ہے. عبادت اور زیارت میں فرق ہے. اسی لیے آپ سے یہ بھی کہوں، عنوان نہیں ہے لیکن ضرور کہوں گا کیونکہ یہ میری مسلکی ذمہ داری. اسی لیے جب ولیوں کے خلاف بک بک نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے تو صحابہ کے خلاف بھی بک بک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بنتے ہیں محنتوں سے اور صحابہ بنے تھے نگاہ مصطفیٰ سے. اگر تم صحابی کے خلاف منہ کھولو گے تو صحابی پر تیر بعد میں جائے گا، پہلے نگاہ مصطفیٰ کی طرف تیر تمہارا بڑھے گا. اور جو رسول اللہ کی نگاہ کو مشکوک کرے گا بولو اس کا ایمان رہ سکے گا. اس لیے بہت تول کر کے بولا کرو. اور پھر آج کا دور کتنا خطرناک آ گیا. جن بیچاروں کو غسل اور وضو کا طریقہ نہیں پتا وہ صحابہ کے کردار پہ گفتگو کرتے ہیں. میرا عنوان وہ نہیں لیکن ایک بات صرف اتنی عرض کر دوں. میرے بھائی سن، اگر تم میرے جیسے مسلمان سے کینہ رکھے تو تیری عبادت قبول نہ ہو. توجہ، غور کریں، توجہ. تم میرے جیسے پاپی گنہگار مسلمان سے کینہ رکھے حدیث کی روشنی میں تو تیری عبادت قبول. بولو بھائی، تیری عبادت قبول. کس سے کینہ رکھا؟ سب سے بڑے گنہگار امین القادری سے، چونکہ وہ مسلمان ہے اس سے کینہ رکھا. حدیث ہے کہ مسلمان کے لئے کینہ رکھا. تیرے سجدے قبول نہیں، تیری دعا قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں. میرے بھائی بتا، مجھ سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں. جب میرے پاس اللہ کے راضی ناراض ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، میرے جنتی ہونے کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر مجھ سے بغض رکھو گے، کینہ رکھو گے، ان سے رکھو گے، علامہ سے رکھو گے، سب عام مسلمان ہیں، عام مسلمان سے کینہ رکھا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں نہ تمہارا فرض قبول ہے نہ تمہارا نفل قبول ہے. تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جا سکتے. جب گنہگاروں سے کینہ رکھو کہ ہم مسلمان ہیں تو تمہارے سجدے قبول نہ ہو تو وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر ان سے کینہ رکھو گے تو پھر تمہاری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ صحابہ سے بغض رکھو گے تو کیسے عبادت قبول ہوگی؟ صحابہ سے بغض، ولی سے بغض نہیں رکھنا، صحابہ سے بغض نہیں رکھنا، مسلمان سے بغض نہیں رکھنا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وزیر اللہ والا تھا. اس نے بادشاہ نے پوچھا یہ بندہ یہ جو لکڑہارا ہے اس سے میری پٹتی کیوں نہیں ہے؟ میں اس کو جانتا نہیں. جب دکھتا ہے میرے دل میں اس کے لیے بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے. وہ اللہ والا تھا. اس نے کہا بادشاہ یہ 2 منٹ کا کام ہے، میں حل کر دوں گا اس کو، بہت مختصر کام ہے. آپ کے دل میں کبھی اس کے لیے کوئی میٹر نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا، میٹر ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، اب پہلے کے جو بادشاہ لوگ تھے نا وہ چمچوں کو وزیر نہیں بناتے تھے، وہ چیک کر کے اہل دانش، اہل علم اللہ والوں کو اپنا وزیر بناتے. اور جس کو اچھا وزیر ملتا تھا اس کی حکومت بہت لمبی چلتی تھی. محمود غزنوی کا وزیر کون ہے؟ حضرت ایاز. دیکھ رہے جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. دیکھ رہے. اسی لیے اپنے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھو، اپنے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھو اور اچھے لوگوں کے درمیان رہو.